اچھا، گھریلو ملازمین کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کون سے گھریلو ملازمین کا فطرہ نکالنا واجب ہے؟ دیکھیے، وہ گھریلو ملازمین جو صاحب خانہ کے زیر کفالت شمار نہیں ہوتے، جیسے ماسی آئی کام کر کے گھر چلی گئی، ڈرائیور آیا اپنی ڈیوٹی کر کے گھر چلا گیا، چاہے وہ کھانا بھی ان کے گھر کھا کر گئے ہوں، کھانا ساتھ بھی ساتھ لے کر گئے ہوں، ان کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب نہیں ہوتا، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عام طور پہ روزے ووزے تو زیادہ تر نہیں رکھتے معاشیاں اور یہ جتنے بھی اور ملازمین ہیں، جیسے کہ سننے میں آتا ہے، تو وہیں پہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں وہ، اور ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے الگ احکام میں ظاہر ہے۔ تو وہ گھریلو ملازمین جو صاحب خانہ کے زیر کفالت نہیں، ہاں کون زیر کفالت ہوتا ہے؟ عام طور پر مثلا 24 گھنٹے کا ڈرائیور رکھا ہوا ہے، دن اور رات گھر میں اسی میں رہنے والی ملازمہ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، وہ کھانا بھی وہیں کھا رہے ہیں، ان کے سارے اخراجات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مثلا ان سے ظاہر سیلری طے ہوئی تھی، اور باقی انڈرسٹوڈ تھا وہ اپنے لحاظ سے کہ جب یہ ہوں گے تو ظاہر کھانا بھی کھائیں گے، جب یہاں پر ہوں گے تو آسائشیں بھی استعمال کریں گے یہاں کی، تو ایسے افراد تو یہ زیر کفالت شمار ہو جاتے ہیں اور ان کا فطرہ بھی دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہیں پر ہی رہ رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں اور سارے اخراجات بھی مالک جو ہے ان کے ذمے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا کہ ملازم رکھ رہے ہیں ان کو، تو وہی کہتے ہیں کہ بھائی اتنے تو ہمارے مثلا پیسے ہوں گے ہماری سیلری کے، اور یہ بھی اسی سیلری پیکیج میں شامل ہے کہ آپ ہمیں کھانا بھی دیں گے، ہمارے اور فلاں یہ سب چیزیں خرچے بھی اٹھائیں گے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا کہ یہ سیلری یہ اس کے ڈیپینڈنٹ میں شامل نہیں رہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں پھر اشکال ہو گیا، یعنی اس کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر اس طرح کا کوئی ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ افراد جو ہیں انہوں نے اسی کے اندر طے کیا تھا کہ بھائی ہمارا کھانا پینا وغیرہ بھی اسی سیلری کے ایگریمنٹ کے ذیل کے اندر ہے، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں پھر یہ اس میں شمار نہیں ہونا ان کا مشکل ہو جائے گا، یعنی اس کے ڈیپینڈنٹس میں سے، عیال میں سے۔ تو پھر یہ کرے کہ اگر مالک ان کا اپنے ملازم کا فطرہ نکال رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اجازت لے ملازم سے، اور ملازم اگر خود اپنا فطرہ نکال رہا ہے تو اپنے مالک سے اجازت لے۔ یہ والی احتیاط کرنی پڑے گی، آغا سیستانی فرماتے ہیں۔ یعنی دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ ڈیپینڈنٹ میں اس کے ہے، یعنی کوئی چیز طے نہیں ہوئی، وہ خود ہی اچھے اس جذبے کے تحت کہ بھئی ہمارے گھر کام کر رہے تو ظاہر ہے کہ لوگ تم کھانا بھی کھاؤ، دوائی بھی تمہیں ملے گی، آسائش بھی ملے گی، تو کوئی چیز طے نہیں ہوئی تھی ایگریمنٹ کے ذیل کے اندر، یہ خود سے دے رہا ہے تو پھر تو اس کے ڈیپینڈنٹ میں شمار ہو جائے گا اور فطرہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ وہ سیلری کے ایگریمنٹ میں یہ چیز شامل تھی کہ بھئی آپ اس کو کھانا بھی دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا عیال میں شامل ہونا اس کا مشکل ہے، اور اس میں پھر اجازت لینی پڑیں گی ایک دوسرے سے جو بھی فطرہ نکال رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے اس میں مسئلہ۔ اچھا، پھر ایک لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی ہے کہ اگر ملازم مثلا غیر مسلم ہے، گھر میں کوئی عیسائی ہے، ڈرائیور ہے، یا مثلا کوئی اس طرح کی اور معاشی جو کہ پاک بھی شمار ہوتے ہیں عام طور پر، ہندو وغیرہ رکھا جائے تو نجاستوں کا ایک مسئلہ ہوگا، لیکن یہ کہ اگر وہ ہے مثلا یہودی یا عیسائی یا اس طرح سے جو کہ اہل کتاب شمار ہوتے ہیں، تو اگر کوئی غیر مسلم ملازم بھی ہے اور وہ ہماری زیر کفالت ہے اس رات کو، تو اس کا فطرہ بھی نکالنا ہم پر واجب ہے، اس کافر کا بھی جو کہ غیر مسلم ہے اس کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں بھئی یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو خود ہی اسلام کو ہی نہیں مانتا، تو اس کا فطرہ ہم کیوں نکالیں؟ نہیں، یہ غلط فہمی، نکالنا پڑے گا اس کا بھی فطرہ اگر وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ غیر مسلم ملازمین کا فطرہ نکالنا بھی واجب ہوتا ہے اگر وہ ڈیپینڈنٹس میں سے ہو۔